میں نے بارہا کہا ہے کہ انرجی اور شعور راستے تناسب میں رہتے ہیں ہمیشہ۔ کچھ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر شعور کیا ہے؟ شعور آپ کی عقل ہے، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ جو عالم ہے جسے عالم نسوت کہا جاتا ہے، یہاں آپ کے آنے سے پہلے بھی جانور آباد تھے۔ اگر تمام انسان ختم ہو جائیں اس دنیا سے تو پھر بھی جانوروں کی زندگی تو چلتی رہے گی، انہیں کیا پرواہ ہے؟ قدرت نے جو سسٹم بنایا اس کے مطابق وہ چلتے رہیں گے۔ اے باشعور انسانوں، اے باشعور روحو، جتنے بھی اللہ کے ولی آئے ہیں وہ تم کو یہی بتانے آئے ہیں اور بتاتے رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو روح ہے وہ یونیک ہے، تمہارے اندر موتی ہے، اس کو ڈھونڈ لو۔ اس موتی کو اپنے اندر ڈھونڈنے کا طریقہ بھی اور بلکہ حکم دیا اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورۃ زاریات کی آیت نمبر 21 میں، وَفِي أَنفُسِكُم مَّا فَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ اب یہاں کچھ جو فریقین ہیں وہ الگ الگ پولز پر چلے گئے، کچھ یہاں اضافہ کر دیتے ہیں کہ میں تمہارے اندر ہوں، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ اپنے اندر ویسے دیکھنا ہے کہ گناہ کیا کیا، ثواب کیا کیے، نیکیاں کیا کی۔ اب مجھے بتاؤ، جب انسان ایک سیکنڈ بیٹھا ہے تو اس وقت بھی اس کے اندر تو سسٹم تو چل رہا ہے۔ تمہارا اختیار ہے تمہارے ہاتھوں پر، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، تم اپنے ہاتھوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں گھما سکتے ہو، لیکن تمہارا دل دھڑک رہا ہے، تم اس کو دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں کر سکتے ہو۔ تم کھانا کھاتے ہو، تم پانی پیتے ہو، تم فروٹ کھاتے ہو، تم نے کبھی خون نہیں پیا ہے، لیکن تمہارے اندر ایک سسٹم کے تحت خون بن رہا ہے۔ تم کہہ دو کہ میدا جگر خون بناتے ہیں، مرے ہوئے بندے کا بھی میدا جگر ہے، وہ کیوں نہیں خون بناتے؟ ایک پورا سسٹم ہے۔ تمہارے نیل تم کبھی نہیں چاہتے کہ نیل بڑھیں، تمہیں وقت بنا ہوا ہے، پرابلم ہے، تم ان کو کاٹتے ہو لیکن وہ پھر بڑھ جاتے ہیں۔ ایک سسٹم کے تحت تمہارے نیل کا چل رہے ہیں۔ لیکن اگر تم اسی بات میں رہو کہ فلاں انسان کی جب قبر کشائی کی گئی تو اس میں سے انسان نکلا، اس کے نیل بڑے ہوئے تھے، ہم نے کاٹے، فلاں ہوا فلاں ہوا، بھائی ٹھیک ہے، یہ تو اس انسان کی بات ہو گئی، تمہاری اپنی بات کیا ہے؟ مجھے لوگ کہتے ہیں سر فلاں 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 بات فلاں، بھائی بڑی ہو گئی فلاں بات فلاں بات، مجھے بس یہ بتا دو کہ تمہاری اپنی بات کون سی ہے؟ کیا تمہارے اندر روح نہیں ہے؟ کیا تم بنی آدم نہیں ہو؟ کیا تم نے اپنا شعور نہیں لینا؟ اپنے اندر جاؤ، اپنی امرت پیو، تب مجھے کہنا کہ فلاں بات کیا ہے فلاں بات کیا ہے۔ یا اکثر دوست جب پریکٹیکلی عمل نہیں کرتے ہیں، جسٹ کتابوں میں رہ جاتے ہیں، تو کتابوں سے تو تمہیں تھیوری ملے گی، اور یہاں بھی دو فریق ہیں، ایک کہتا ہے کتابوں کی ضرورت نہیں، دوسرا کہتا ہے کتابوں میں کھوئے رہو، دونوں ہی غلط۔ کتابوں کے بغیر تمہیں تھیوری نہیں مل سکتی، تمہیں طریقہ کار سمجھنا پڑے گا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کامل ولیوں نے لکھی ہیں، ضروری ہیں، اب ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، تھیوری بھی پریکٹیکلی بھی۔ اس سے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ پہلے مراقبہ کیا گیا بعد میں کیوں کریں؟ بھئی سمپل بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے۔ یہاں پر کچھ دوست سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب وہ غار حرا میں جاتے تھے تو بعد میں تو نہیں گئے۔ بھئی سمپل سی بات ہے، جب یہ آیت آئی وَفِي أَنفُسِكُم مَّا فَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں، تو بات ختم۔ ہماری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم آ گیا کہ اپنے اندر دیکھنا ہے تو بات ختم۔ صحابہ اکرام کو بھی پتہ چل گیا کہ اپنے اندر دیکھنا، تو بات ختم، انہوں نے ڈیفینیٹلی اس پر عمل کیا ہوگا۔ اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں کہ کوئی بھی اللہ کا حکم آئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے منوہن تسلیم کیا، بات ختم۔ تو آپ کو بھی اپنے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کا دل کیسے حرکت کر رہا ہے، آپ کے اندر خون کی سپلائی کیسے چل رہی ہے، کون سی انرجی یہ سارے کام کر رہی ہے، کیسے آپ کے اندر خون بن رہا ہے، کیسے آپ کے بال بڑھ رہے ہیں، کیسے آپ کے نیل بڑھ رہے ہیں، یہی تو آپ نے غور کرنا ہے۔
تو پھر بیٹھو نا چند گھڑیوں کے لیے، اپنے اندر غور کرو یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، کیسے یہ فنکشن ہو رہے ہیں. تو اپنے اندر دیکھ لو. کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو کھلی آنکھوں سے دیکھ لو، بند آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو بند آنکھوں سے دیکھ لو. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہاں نشانیاں مراد ہو تو ٹھیک ہے، نشانی لے لو، لیکن دیکھو تو صحیح اپنے اندر اس نشانی کو دیکھو تو صحیح. تمہارے اندر جو نشانی ہے، جو تمہارے اندر سسٹم چل رہا ہے، جو سیٹ اپ چل رہا ہے، اس کو دیکھو نا، اس میں کیا پرابلم ہے. لیکن اگر تم اسی بات میں رہتے ہو کہ فلاں ہستی میں یہ میں وہ، میں فلاں کے پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں، میں دھول ہوں، میں مٹی ہوں، بھائی تمہاری یہ بات بھی درست ہوگی، لیکن مجھے صرف یہ بتا دو کہ تمہارے اندر جو روح ہے اس کا مین سورس کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کیا ہے. وہ جو روح، وہ انرجی، وہ روشنی کا جسم، وہ انرجی باڈی جیسی تم کو چھوڑ کر الگ ہو جائے تمہاری حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. تمہیں لوگ تمہارا نام بھی نہیں لیتے ہیں، تمہیں میت کہتے ہیں. مجھے بس یہ بتا دو کہ تمہارے اندر جو روح ہے یہ کیا ہے، کیا ہے، یہ کیسے ورک ہو رہا ہے. اس مٹی کے جسم میں آنے سے پہلے یہ کہاں تھی، کیا تھی، اور اس مٹی کے جسم کو چھوڑ کر یہ کہاں جائے گی، کیا ہوگی. مجھے بس یہ بتاؤ. مجھے کتابوں سے حوالے نہ دو، مجھے خود سے بتاؤ کہ تم نے کیا حاصل کیا، کیا تم سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو. اگر نہیں سمجھے ہو تو پھر سمجھو. تمہیں اگر کوئی تویز دے کر کیسا ایسے کہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو بھائی کیمرے موجود ہیں، ریکارڈ کر لو کیسا ہوتا ہے. بڑی ہو گئی باتیں، بڑے ہو گئے خالی دعوے، اب تو عملی کام ہے. عملی کام ہے. مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے اپنے اندر کی امرت پی یا نہیں پی، تم نے اپنے اندر جو موجود چیز ہے اس سے اپنا تعلق بنایا کہ نہیں بنایا، کیا تم اس کو سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو. بس مجھے یہ بتاؤ. اگر نہیں سمجھے ہو تو تمہیں سمجھنا ہے. تمہیں اس کامل انسان کو ڈھونڈنا چاہیے اور ڈھونڈنا ہے جس نے پہلے وہ امرت خود پی ہے اور جو تم کو پلا سکے، جس نے خود پی لی، خود عرفان حاصل کیا لیکن تمہیں نہیں دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہماری اکثریت اسی بات میں رہتی ہے حق مرشد سچ مرشد، بھائی بات درست، لیکن جو اس نے حاصل کیا تم نے بھی حاصل کیا کہ نہیں کیا. اگر اس کا کوئی مقام ہے، بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے، تمہیں بھی کوئی مقام ملا کہ نہیں ملا. خود سے بھی تو سوچو کہ تم کس پوزیشن میں بیٹھے ہو، تم بھی کچھ ہو کہ نہیں ہو. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے عرفان خودی پر لیکچر دیا ہے. فیوچر میں بھی یہ کام جاری رکھیے گا اور باقی دوست بھی کوشش کریں اور سمجھیں. انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی. امید ہے یہ میرا پیغام بھی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگا. دوبارہ سوچو اے باشعور روحو، اے باشعور انسانوں، خود سے سوال کرو کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم کیا ہو. بس خود سے سوال کرو. اگر تم نہیں اس مقام تک پہنچے تو پہنچو. یہی اصل بات ہے. جو اس حقیقت کو پا گیا وہی سارا کچھ پا گیا. باقی تو تمہاری باتیں ہیں بنائی ہوئی، کرتے رہو. حقیقت وہی ہے جو انسان اس نور سے، اس حقیقی نور سے منور ہو جائے، وہی اصل انسان ہے، وہی کامیاب انسان ہے. جو اپنے شعوروں کو واپس لے لے، جو اپنی حاکمیت اس کمینے کے جبڑوں سے چھین لے. اتنی جلدی تو وہ تمہیں اپنی حاکمیت واپس نہیں لینے دے گا. اس نے اپنی ملکوتی صفات قربان کی ہیں تمہاری حاکمیت چیلنج کر کے، اور اس عزیز شیطان نے لعنت کا توغ اپنی گردن میں ڈالا ہے تمہاری حاکمیت چیلنج کر کے. اتنی جلدی تو تم کو حاکمیت نہیں لینے دے گا واپس. لیکن جو مرد ہوتے ہیں، جو باشعور ہوتے ہیں، جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے، وہ اس کے جبڑوں سے اپنی حاکمیت چھینتے ہیں، اپنے ایک ایک سیل کو پیوریفائی کرتے ہیں اور اس کو اپنے ایک ایک سیل سے دفع کرتے ہیں، اور پھر اپنی حاکمیت کو لے کر
اپنے اس مقام پر پہنچتے ہیں جو مقام، جس مقام کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں، جو آپ کو مقام دیا گیا ہے، اس مقام کو لیے بغیر باقی ساری باتیں صفر ہیں۔ اپنا مقام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب خلیفہ بنانے لگا ہوں، وہ مقام حاصل کیجیے۔ اللہ حافظ۔